ایاز حسین ایس پی ماڈل ٹاؤن انویسٹیگیشن اور ان کے ڈویژن کے تھانہ کانا میں ایک نہیں دو اندھے قتل کی وارداتیں رونما ہوتی ہیں، جس کے بعد پولیس حرکت میں آتی ہے اور ملزمان کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ آخر ملزمان تک پولیس نے رسائی کس طرح حاصل کی، یہ جاننے کے لیے ہم ان سے بات بھی کریں گے اور تفتیش پر خاص طور پر کہ کس طرح نامعلوم افراد کو ٹریس کرنے میں کامیاب ہوئے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سر بتائیے گا، یہ اندھے قتل کی واردات، خاتون کو قتل کرنے کے بعد لاش کنویں میں پھینک دینا اور ایک دور دراز گاؤں میں جا کر لاش کو ٹھکانے لگانا، کس طرح ملزمان تک رسائی حاصل کی، موقع پر کیا دیکھا، یہ ساری کہانی بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 فروری کو 15 کال ہمیں موصول ہوتی ہے اور ایک خاتون ہے جس کی لاش جو ہے وہ بیڈ شیٹ میں لپٹی ہوئی ہے اور وہ ڈیکمپوزنگ لاش ہے، ڈیڈ باڈی ہے، اور اس کی FIR درج ہوتی ہے کہ نامعلوم خاتون جس کی عمر لگ بھگ 30 سال کے قریب ہے، نامعلوم ملزمان نے نامعلوم وجوہات کی بنا پہ اس کا قتل کر دیا۔ دیٹ واز دا ٹوٹل FIR۔ فوراً وہاں پہ جائے وہ کنواں پہ، میں خود پرسنلی جب بھی کوئی ہینیس آفینس ہوتا ہے تو SP خود جاتا ہے وہاں پہ، جائے وہ کنواں پہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ گیا، وہاں پہ دیکھا یہ ایک نبی بخش گاؤں ہے، تھانہ کانا ہے، اور ساتھ میں روہی نالا بہتا ہے جو ایک ڈرینیج نالا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک ابینڈن کنواں ہے۔ تو وہاں پہ یہ لاش پھینکی گئی ہے، وہاں پہ ڈمپ کی گئی ہے تھی۔ اس لاش کو مرے ہوئے لگ بھگ جو تھا قتل کیے ہوئے کوئی 10 سے 15 دن گزر چکے تھے۔ تو سب سے پہلا اس میں ہمیں یہ لینا ہوتا ہے کہ اس کی شناخت کی جائے۔ تو کیونکہ یہ باڈی ڈیکمپوزنگ تھی، شناخت کے لیے فنگر پرنٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ انفارچونیٹلی فنگر پرنٹس بھی ڈیکمپوزڈ ہو چکے تھے، تو ہمارے پاس ایسا کوئی کلو نہیں تھا، اس لیے ہم اس کو ایک بلائنڈ مرڈر کہتے ہیں جس کی بنا پہ ہم آگے موو کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے ہمت بالکل نہیں ہاری۔ اس خاتون کے جو بلانگنگز تھیں اس میں اس کی پاکٹ سے ہمیں 2 چابیاں ملی، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے ہمیں سنیکرز شوز ملے، جو اس نے شوز پہنے ہوئے تھے، یونیک قسم کے شوز تھے۔ نمبر 3، بیڈ شیٹ تھی۔ تو یہ کچھ بلانگنگز تھیں، ہم نے ان کو کلیکٹ کیا، ان کا انالیسس کیا، تو ہم نے یہ امید لگائی کہ ہم انہی ایویڈنس کے بیس کے اوپر ہم اس خاتون کو تلاش کریں گے، اس کی شناخت کریں گے۔ اس میں ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ اس میں کوئی CCTV موجود نہیں تھی، اس میں جیو فینسنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو ٹیکنیکلی سپیکنگ ہمیں کوئی ایسی انفارمیشن، کوئی ایسا کلو نہیں مل رہا تھا جس کی بنا پہ ہم آگے کوئی اپنی تفتیش چلا پاتے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، میں نے اس کو ٹیک اپ کیا۔ ہماری جو سینئر کمانڈ ہے، آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ آف پنجاب اور لاہور پولیس اسپیشلی عورتوں اور بچوں کے جو افینسز ہیں، سنگین جو جرائم ہیں، اس پہ 0 ٹالرنس پالیسی ہے۔ تو اس کو ہم نے سیریسلی لیا۔ جو میں نے آپ کو بلانگنگز بتائی ہیں اس کا ایک ہم نے پمفلیٹ تیار کیا اور ٹوٹل ہم نے 12 ٹیمیں تشکیل دیں۔ ہر ٹیم میں ایک تفتیشی اور اس کے ساتھ 3 کانسٹیبل لگائے، اور ہم نے 12 ولیجز جو ایڈجیسنٹ ولیجز تھے ان کو ہم نے مارک کیا کہ ہر ایک تفتیشی ٹیم جو ہے ایک گاؤں میں جائے گی، اور ہمارا ایک پروسیس ہوتا ہے اس کو ہیو اینڈ کرائے کہتے ہیں۔ وہاں پہ جا کے گاؤں والوں کو یہ بتائے گی ہر ٹیم کہ آپ کے گاؤں کی ایک عورت کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے سنسنی خیز خبر ہم یہ پھیلائیں گے تاکہ کوئی اگر اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے گاؤں میں، وہ پولیس کو اطلاع دیں اور ہم اس پہ ورکنگ سٹارٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور کام کر رہے تھے، 365B سیکشن، جس میں عورت کا اغوا کر لیا جاتا ہے، یہ ایک FIR درج ہوتی ہے۔ وہ قتل کے بعد FIR درج ہوتی ہے اغوا کی، یا اغوا کی پہلے سے درج تھی FIR؟ نہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی جس میں خواتین کا مرڈر ہو جاتا ہے، جو لاوارث خواتین اس طرح سے ڈمپ کر دی جاتی ہیں، تو اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سسپیکٹ کر رہے تھے کہ آیا کانا تھانہ نہیں تو کسی اور تھانے میں اس کی اطلاع دی گئی ہو۔ تو ہم نے ان تمام FIRs کا جائزہ لیا، قصور کی ٹوٹل 112 FIRs کا جائزہ لیا۔ ہم نے اپنے لاہور کی ستو قتلہ، رائیونڈ، صدر ڈویژن، اپنا کانا، نشتر کالونی، ادھر سے ہم نے FIRs اٹھائیں۔ ایکچولی وی ور ٹریسنگ
any clue about this dead body. تو ہم اپنی ایفرٹ کر رہے تھے, پولیس اپنے میئرز لے رہی تھی. ٹوٹل ہم نے کوئی 300 کے لگ بھگ ان ایف آئی آرز کا جائزہ لیا جس میں یہ کمپلینٹ کی گئی تھی کہ ان کی خاتون مسنگ ہے, لیکن اس ایفرٹ سے بھی ہمیں کوئی چیز نہیں ملی. ناؤ کم بیک ٹو مائی 12 ٹیمز. تو یہ 12 ٹیمیں پلیس کی میں نے, آن گراؤنڈ پلیس کی, اور ان میں سے ایک ٹیم جس کا انچارج تفتیشی جو تھا سب انسپیکٹر شبیر ہمایوں ہے, اس نے مجھے کال کی. اس نے کہا کہ سر ہمیں وہ گھر مل گیا ہے. میں نے اس سے مزید جب تفصیلات پوچھی تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ سر میں گاؤں پرسرام میں ٹھہرا ہوں, وہاں پہ ایک چرواہے نے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ ایک یہاں پہ خاتون تھی, وہ بائک چلاتی تھی, اسی طرح کے جاگرز پہنتی تھی, وہ پچھلے 1.5 مہینے سے مسنگ ہے. تو جب اس چیز کو شک کی نگاہ سے اس نے دیکھا تو وہ اس کے ہمراہ ساتھ ہو لیا, اور اس نے کہا کہ مجھے وہ گھر دکھائیں جہاں پہ وہ خاتون رہتی رہی, جہاں پہ وہ خاتون رہتی تھی. یہ ایک خالی گھر تھا جس کو باہر سے تالا لگا ہوا تھا. جو ہی تفتیشی اس چرواہے کے ساتھ اس گھر پہ پہنچا, اس دروازے پہ لگے ہوئے تالے میں وہ جو کیز تھیں جو اس کی پاکٹ سے ملی تھیں وہ اس تالے میں لگائیں تو تالا کھل گیا. یہ وہ کلو تھا جس سے ہمیں آگے ہمارا مکمل کیس جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو گیا. یہ ایک خاتون ہے جس کا نام سونیا عرف سریا کے نام سے شناخت ہوئی. اس کی عمر لگ بھگ 30 سال کے قریب ہے. اس کی یہ شادی شدہ خاتون ہے, لیکن یہ 2 سال سے سیپریشن کی زندگی گزار رہی تھی. اس کے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ اس کا ایک بھائی ہے, منشا اس کا نام ہے. اس کے 2 بیٹے ہیں, ایک کا نام شہزاد ہے اور دوسرے کا نام آصف ہے. یعنی اس خاتون کے وہ 2 بھتیجے ہیں اور اس کا بھائی جو ہے اس کا نام منشا ہے. تو ان بھتیجوں نے ایکچولی پلان کیا کہ یہ جو خاتون تھی یہ اپنے بھائی سے اپنی جائیداد کا حصہ لے رہی تھی. اوہو جی ٹھیک ہے. تو اس نے جب اپنے بھائی سے یہ کہا کہ جب میری جائیداد کا حصہ مجھے دیں, اس بھائی کی اور کوئی بہن نہیں ہے, اس خاتون کے اور کوئی اولاد نہیں ہے. اگر میں ان شارٹ کہوں اس خاتون کا اس دنیا میں کوئی بھی وارث نہیں تھا. تو مدعی کون بنا تھا؟ تو اس ایف آئی آر میں جو کیونکہ سر دست ہمیں انفارمیشن جو ملی تھی 15 کال پہ, اس ایف آئی آر میں جو مدعی ہے وہ اسٹیٹ بنی ہے, ہمارے پولیس اسٹیشن کا ہی آفیسر اس میں مدعی بنا ہے. تو کم بیک ٹو دیٹ اسٹوری, جو اس کے بھتیجے تھے 2, انہوں نے اس کو بلایا, اپنے گھر میں بلایا دن 10 بجے, اور اس کو بلا کے ان کے دل میں لالچ آیا کہ کیوں نہ ہم اس پھوپھی کو ٹھکانے لگا دیں. بیٹوں کا باپ بھی ملوث تھا, یعنی کہ خاتون کا بھائی بھی ملوث تھا. جی میں اس پہ ابھی میں آتا ہوں, اس کے رول پہ میں ابھی آتا ہوں. تو اس کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں. تو جو وراثتی زمین ہے وہ باپ کے تھرو ہوتی ہوئی ہم تک پہنچ جائے گی. باپ بھی, اس کی عمر بھی لگ بھگ کوئی 60-65 سال کی عمر کے تھے. تو دے ور ایکسپیکٹنگ کہ اس کا باپ بھی چند سالوں میں مر جائے گا, تو جو جائیداد ہے وہ ٹوٹل ہم 2 بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گی. یہ ان کا پلان تھا. اس میں انہوں نے اس پھوپھی کو بلایا اپنے گھر, اس کو سر میں گولی ماری اور اس کی لاش کو بیڈ شیٹ میں لپیٹ کے ایک لوڈر رکشے میں لوڈ کیا, اور دونوں بھائی اس کو وہاں پہ جس جگہ میں نے آپ کو بتایا ہے ایک نبی بخش گاؤں میں ایک ویران کنویں میں جا کے پھینک دیا. تو ہم نے یہ ساری جو تفصیلات تھیں, یہ انٹروگیشن تھی, ہمیں جب یہ سارے حقائق انکشاف ہوا ہم نے ان دونوں ایکیوزڈ کو اریسٹ کر لیا ہے. ویپن آف افینس بھی ہم نے ریکور کر لیا ہے. اور اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ جو بیڈ شیٹ تھی اس کے اوپر جو پرنٹ تھا, وہ جو تکیہ تھا وہ وہیں پہ رہ گیا تھا گھر میں. تو وہ جو تکیے پہ پرنٹ تھا اور جو بیڈ شیٹ پہ جو پرنٹ تھا وہ سیم تھا, میچنگ تھا. تو اس تکیے کو بھی ہم نے پولیس کسٹڈی میں لے لیا. تو اس طرح جو ہے ہمارا کیس یہ ڈیٹیکٹ ہوا, اور الحمدللہ ہم دونوں جو اس میں اکیوزڈ ہیں ان کو ہم نے اریسٹ کر لیا. سر خاتون کے قتل کے پیچھے ان کے بھتیجے ملوث پائے گئے, ان کو آپ نے گرفتار بھی کر لیا. کیا ان کا باپ بھی ملوث ہے؟
دیکھیں جو مرکزی ملزم ہیں اس میں وہ دو ہیں، آصف اور شہزاد، جو اس خاتون کے سگے بھتیجے ہیں۔ جہاں تک اس کے باپ کا کویشچن ہے، اس کا جو رول ہے وہ اپنی تفتیش میں ہم ڈٹرمن ابھی کر رہے ہیں۔ اس خاتون نے ڈائریکٹلی جو اپنا حصہ مانگا تھا پراپرٹی کا، وہ اپنے بھائی سے مانگا تھا، اور ہم نے اس کو بھی شامل تفتیش کیا ہے، وہ بھی پولیس کی حراست میں ہے اور اس سے بھی انٹروگیشن جاری ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات میں واضح کرتا چلوں، جو پرائمری کرائم سین ہے ہمارا، جہاں پہ فرسٹ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، وہ اس کا اپنا گھر ہے، منشا جو اس کا بھائی ہے اس کا گھر ہے۔ تو ایک اس کے گھر میں یہ قتل ہوا ہے اور اس کے بیٹوں نے اس کو چادروں میں لپیٹ کے کسی کنویں میں پھینک دیا ہے۔ تو اس نے، اگر وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے لیکن اس نے ان ثبوتوں کو تو چھپایا، تو کسی offense کو، کسی کرمنل offense کو چھپانا بھی ایک offense ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے باپ کا جو رول ہے وہ ہم اپنی تفتیش ابھی ہماری جاری ہے، تو اس کا ڈٹرمن کریں گے آیا اس نے فیسیلیٹیٹ کیا یا صرف اس offense کو چھپایا۔ اکارڈنگلی ہم جو قانونی جو ہمارے سیکشنز ہیں وہ تفتیش میں ہم لائیں گے۔ خاتون کے بھائی کے گھر پر یہ واردات ہوتی ہے، خاتون خود چل کر آتی ہے یا اس کے بیٹے، اس کے بھائی کے بیٹے اس کو لے کر آتے ہیں؟ جی بالکل، ان بھتیجوں نے اپنی پھپھو کو خود بلایا تھا، وہ ان کے اپنے گھر میں آتی جاتی تھی، نارمل روٹین کی بات تھی۔ یہ تو ان بھتیجوں کے دل میں لالچ آ گیا تھا کہ جی اس کو ہم راستے سے ہٹا دیں، اور تمام جائیداد کے وارث ہم دونوں۔ جگہ کتنی ہے سر؟ 10 مرلے۔ 10 مرلے کے پیچھے قتل کی واردات کر جی ڈالی۔ بالکل۔